السلام علیکم ناظرین، کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سالار ستارہ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ میرے ڈیڈ جو تم پہ اتنے زیادہ مہربان ہو رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کی کچھ اور ہی اٹینشنز ہیں۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکتا، لیکن ستارہ کہے گی کہ آپ سے میرا انڈیپینڈنٹ ہونا برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ انکل مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ سالار تو خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرے گا، کیونکہ وہ ستارہ کو ان سارے جھمیلوں سے بچانا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ستارہ کو سمجھانا دیوار میں ٹکرے مارنے کے برابر ہے۔ اس لیے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ڈیڈ کو سمجھائیں کہ وہ ستارہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ستارہ کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر اسے مہرا بنا رہے ہیں اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے، کیونکہ سالار کو شک پڑ چکا ہے کہ ڈیڈ اپنی NGO کی آڑ میں کچھ برا کر رہے ہیں، جس کا صاحبہ کی ماں یعنی زہرا آنٹی کو بھی سب کچھ پتا ہے۔ اس لیے ڈیڈ نے ستارہ کو آگے کر دیا ہے کہ جو بھی کارروائی کرے گی ستارہ کرے گی، اور خود ڈیڈ منظر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ان کا کام بھی ہو جائے گا۔ سالار اپنی ماں سے کہے گا کہ ڈیڈ کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ستارہ کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ستارہ اس گھر میں میری ذمہ داری ہے، میری بیوی ہے وہ، میں اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط کرنے نہیں ہونے دے سکتا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اتفاق سے ستارہ جو کچن سے کچھ لینے آئی ہوتی ہے، سالار اور اس کی ماں کی یہ ساری گفتگو سن لیتی ہے۔ ستارہ کی ماں تنزیہ ہنستے ہوئے سالار سے کہتی ہے کہ تم جو ستارہ کو بچانے میں لگے ہوئے ہو، اس کی اتنی فکر کرتے ہو، اور وہ لڑکی تمہیں لفٹ بھی نہیں کرواتی ہے، تمہیں کھاس بھی نہیں ڈالتی، اگر اسے روک سکتے ہو تو روک لو۔ سالار کہتا ہے میں ستارہ کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، چاہے چھوٹے سے گھر میں مجھے غریبی کی زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے، چاہے مجھے مفلسی کی زندگی ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ تو ستارہ کی ماں تنزیہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا، تم اسے یہاں سے لے جاؤ گے، اور کہاں رکھو گے تم؟ چھوٹے سے گھر میں؟ وہ لڑکی تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہی اس لیے کہ تمہارے پاس یہ لگژری لائف سٹائل ہے، اور اب اسے بھی اس لگژری لائف سٹائل کی عادت ہو چکی ہے۔ تم چاہے اپنی یہ امیرانہ طرز زندگی ختم کر کے اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ لڑکی تم سے کبھی بھی امپریس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی تو دولت اور جائیداد سے امپریس ہے، اور یقین کرو کہ اگر تم اسے جانے کے لیے کہو گے بھی نا تو وہ اس گھر سے نہیں جائے گی۔ سالار کہے گا کہ میں جب ستارہ کو سمجھاؤں گا، اسے بتاؤں گا تو وہ جانے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ تو سالار کی ماں کہتی ہے کہ اچھا، تمہیں اس پہ اتنا ٹرسٹ ہے، تم نے تو اسے پیپر سائن کرنے سے بھی منع کیا تھا، لیکن وہ تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی پیپر سائن کر کے تمہارے ڈیڈ کو دے چکی ہے۔ سالار تو خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے ناظرین، اور غصے سے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جہاں پر ستارہ پہلے ہی غصے سے بیٹھی ہوتی ہے۔ ستارہ چونکہ سالار اور اس کی ماں کی باتیں سن چکی ہوتی ہے، اور سالار جب ستارہ کو غصے میں دیکھے گا تو کہے گا کہ ستارہ، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کا میں یہ تمہیں کیسے یقین دلاؤں، کیونکہ تمہارے دل سے شک کا بیج ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ تو ستارہ ابھی تک اسی بات کو لے کر دل میں بیٹھی ہوئی ہے جب وہ اپنے بھائی زہیب کی ضمانت کے لیے گئی تھی، جب سالار نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم طاہر سکندر کی بہو بن کے مجھے بلاتی تو میں کبھی نہ آتا۔ ستارہ جب سالار کو وہی بات یاد دلاتی ہے تو سالار کہتا ہے کہ اگر میں وہ بات نہ کہتا تو تم نے کوئی اور غلطی میرے اندر گنوا دینی تھی۔ یہ سن کے تو ستارہ جھنجھلا اٹھتی ہے کہ آپ مجھے ہر وقت اتنا نیگیٹو کیوں لیتے ہیں، کیا میں ہر وقت آپ کے اندر غلطیاں ہی ڈھونڈتی رہتی ہوں؟ تو سالار کہتا ہے کہ کیا میں دیکھ نہیں رہا جب سے شادی ہوئی ہے، بلکہ شادی سے پہلے تک بھی تم مجھ میں ایسے ہی غلطیاں ڈھونڈتی رہتی ہو، اور مجھ سے دور جانے کے لیے تم مجھے کسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتی ہو، بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو مجھ سے دور جانے کے لیے۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ آپ نے بھی تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی شادی کی تھی نا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ شادی تو آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اور مجھے سزا دینے کے لیے مجھ سے کی تھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے سزا تو ساری آپ کو ہی مل رہی ہے۔ آپ اپنی اتنی اچھی لائف گزار رہے تھے، اور میری وجہ سے آپ کو چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اور اپنے پیرنٹس سے بھی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ستارہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ
سالار کے فادر بلا وجہ ہی اس پر مہربان نہیں ہیں، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ سالار سکندر کے والد طاہر سکندر اسے ایک بار نہیں بار بار یہ ریمائنڈر دے چکے ہیں کہ آخرکار کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد آپ نے سالار کو چھوڑ ہی جانا ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ سالار کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کی زندگی میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو، آپ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوں کہ آپ کو واپس سالار کی زندگی میں آنا نہ پڑے۔ تو اب ستارہ بھی طاہر سکندر کی ساری گیم سمجھ چکی ہے کہ آخر وہ اس پر اتنی عنایتیں کیوں کر رہے ہیں، اس لیے سالار سے کہتی ہے کہ اب میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی اور پریشانیاں آئیں، اس لیے میرا آپ کی زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سالار کی ماں کو تو سالار سے بات کر کے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ آخر یہ لڑکی میرے بیٹے کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اس نے تو میرے بیٹے کو اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے غلام بنا کے رکھ لیا ہے، ہر وقت اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہتا ہے اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، اور تو اور اس لڑکی کے رشتہ دار کوئی نہ کوئی ایک ایک کر کے تھانے پہنچے رہتے ہیں اور وہ ان کی ضمانتیں کروانے کے لیے تھانے جاتا رہتا ہے۔ میرے بیٹے کو تو بالکل ہی اس لڑکی نے اپنا غلام بنا لیا ہے، اس لڑکے سے میرے بیٹے کی جان چھڑوائیں، اور اس لڑکی سے شادی سے پہلے میرا بیٹا اچھی خاصی عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ سالار کے والد کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو آپ کی یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، سالار کی زندگی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا گھر ہے، جیسے مرضی انہیں زندگی گزارنے دو۔ سالار کی ماں کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے میرے بیٹے نے اس لالچی، گھمنڈی اور دولت پرست لڑکی سے کیا سوچ کے شادی کی ہے۔ اتفاق سے سالار کے والدین کی بھی یہ باتیں ستارہ سن لیتی ہیں اور بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، اگر ہم نمی کے گھر چلیں تو نمی کی زندگی تو بہت ہی زیادہ اچیرن ہو چکی ہے، کیونکہ قاسم آئے دن کوئی نہ کوئی الزام اس پر لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ نمی نیم پاگل ہے، بلکہ پاگل ہی ہو چکی ہے، اور اس لیے اسے پاگل خانے میں داخل کروانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس لیے قاسم کی دادی ہر روز نمی کی ماں کو بلا لیتی ہے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہے کہ بھئی آج تمہاری بیٹی نے یہ حرکت کی، آج وہ حرکت کی، ہم کب تک تمہاری پاگل بیٹی کو سنبھال کے رکھیں گے؟ حالانکہ یہی دادی تھی جو نمی کے لیے قاسم کا رشتہ لے کر گئی تھی اور نمی کی والدہ کو فورس کر دیا تھا کہ وہ ہر حال میں نمی کا رشتہ دے قاسم کے لیے، کیونکہ نمی کی ماں تو نمی کی شادی قاسم سے کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھیں پہلے بھی۔ اب ایک بار پھر قاسم کی دادی نمی کی ماں کو بلواتی ہیں اس کی شکایت پھر سے کرنے کے لیے، تو زویا جو ان حرکات سے تنگ آ چکی ہوتی ہے وہ احتشام اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ نمی کی جو بھی حرکتیں ہیں لیکن ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آئے روز ہم لوگوں کو بلواتے رہیں اور امی کی انسلٹ کرتے رہیں۔ لگتا ہے زویا کو اب سچ میں احساس ہونے لگا ہے کہ قاسم کچھ زیادہ ہی برا کر رہا ہے نمی کے ساتھ، اس لیے احتشام سے کہتی ہے کہ اس بار امی اکیلی نہیں جائیں گی بلکہ ہم سب ساتھ اکٹھے جائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ نمی اکیلی نہیں ہے اور ہم نے ان کے گھر میں نمی کو بسنے کے لیے چھوڑا ہے، اسے اکیلا کرنے کے لیے نہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔